قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب بھی بالکل مشکل نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی مسلم سکولر ہو یا غیر مسلم، کسی نے بھی آج تک اس سوال کا ایسا تسلی بخش جواب نہیں دیا جو تمام لوگوں کی عقل کو یکساں اپیل کرے۔ یہاں لفظ عقل کا حوالہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جانے میں یا انجانے میں کسی نے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے صحیح رخ پر سوچنے اور معلوم کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور رفتہ رفتہ اس غلط فہمی نے مسلمانوں میں ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ عام طور پر لوگ اس غلط فہمی کو ایک ناقابل تردید حقیقت سمجھ کر مطمئن رہتے ہیں، اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ قرآن ہم تک یوں محفوظ اور بغیر تحریف کے پہنچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا۔ حضرت جبرائیل نے اس قرآن کو بطور وحی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ نبی کریم نے یہ قرآن لوگوں کو سنایا، لوگوں نے اس کو سنا، کچھ نے یاد کیا، کچھ نے لکھا، نماز و تراویح میں پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا، لوگوں نے حفظ کیا، اپنی اگلی نسل میں منتقل کیا، اور یوں آج یہ قرآن ہمارے پاس صحیح سلامت بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے موجود ہے۔ اگر ذرا سا علمی اور عقلی تجزیہ کیا جاتا تو بڑی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ عیسائیوں کی انجیل، یہودیوں کی تورات، ہندو مت کی وید اور گیتا اور دوسرے مذاہب کی کتابوں نے عین اسی میکینیکل پروسیس سے گزر کر سینکڑوں یا شاید ہزاروں سال کا یہ سفر طے کیا ہے۔ اس پروسیس سے صدیوں کا سفر تو طے ہونا ممکن ہے، لیکن متن کی یعنی کانٹینٹ کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ تمام مذہبی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، وہ تبدیل ہو کر کچھ سے کچھ ہو چکی ہیں، اور اس میں بحث کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جسے خود ان مذاہب کے علماء اور پیشوا بھی تسلیم کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اگر یہ پروسیس کتاب کی حفاظت اور اسے تحریف سے بچانے کا ایک کارگر نسخہ ہوتا تو ہر مذہبی کتاب آج تک محفوظ ہوتی، کسی میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ نے اس میکینیکل پروسیس سے محض ایک کیریئر کا کام لیا ہے، جس سے اللہ کی یہ کتاب نسل در نسل اور صدی بصدی ہم تک پہنچی ہے۔ حفاظت کا کام البتہ کیسے ہوا ہے، اس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر سمجھیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسانوں کے ہاتھوں انجام پانے والے اس میکینیکل پروسیس سے کتابیں تو صدیوں کا سفر طے کر لیتی ہیں، لیکن ان کا درست ہونا نہ صرف ضروری نہیں ہوتا بلکہ انتہائی مشکل یا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ کسی ایسی کتاب کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ جو صدیوں سے اربوں لوگوں کی ہدایت کا ماخذ و منبع بھی ہو اور تبدیلی اور تحریف سے بھی بچی ہوئی ہو۔ مذہبی عقیدت ممکن ہے اس پر خاموش رہے، لیکن عقل اس بات پر اعتراض کرتی ہے کہ اتنا بڑا اور عظیم سوال جو قرآن مجید سے متعلق ہو، اس کے ٹھیک جواب کو قرآن سے باہر کیوں تلاش کیا جائے؟ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ اس کے ٹھیک اور آخری جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں قرآن سے 8 ضمنی سوال پوچھنے ہیں۔ یہ 8 کے 8 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے کیا نازل کیا ہے؟ اگر اس سوال کا جواب قرآن آتا ہے، جو کہ ہم جواب کے سلسلے میں دیکھیں گے اور اس پر آخری رائے بعد میں قائم کریں گے، تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن خالق کائنات نے کس ہستی پر نازل کیا؟ اب اگر اس سوال کا جواب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جاتا ہے، جسے ہم خود قرآن سے ہی تحقیق کر کے معلوم کریں گے، تو تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کچھ نازل کیا ہے؟ اب جب قرآن ایک دفعہ ہمارے ہاتھ آ گیا تو اگلی سٹیج کے لیے پھر 4 سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس قرآن کی ترتیب کون کرے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی ٹھیک ٹھیک قرأت کون کروائے گا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون اس کے ٹھیک ٹھیک مفہوم کو سمجھائے گا؟ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت کون کرے گا؟ اس دوسری سٹیج کے 4 سوالوں یا 4 کاموں میں قرآن سے جو چیز پورے دھیان سے اور دیانت سے دیکھنے اور سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور دنیا میں ایسی ہستی ہے جس کی خود قرآن یہ ڈیوٹی لگا رہا ہو کہ وہ ان 4 کاموں میں سے کوئی 1، 2 یا سارے کام کرے گا، یا یہ کہ ان 4 کاموں کی ذمہ داری اللہ نے مکمل طور پر خود سنبھال رکھی ہے؟ اب ہم ایک ایک سوال کو سامنے لائیں گے اور ہر سوال کو انفرادی طور پر قرآن سے پوچھیں گے کہ وہ ان کا کیا جواب دیتا ہے۔
تو پہلی سٹیج کا پہلا سوال ہے کہ خالق کائنات نے بطور وحی کے کیا نازل کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کے ایک جملے میں ہے، اوحینا الیک ھذا القرآن، کہ ہم نے اے نبی تم پر یہ قرآن نازل کیا ہے۔ الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اوحینا، ہم نے وحی کیا ہے، الیکا، تمہاری طرف، تم پر، ھذا القرآن، یہ قرآن۔ تو اس جملے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ہستی پر کچھ وحی کیا ہے اور وہ قرآن ہے، جسے اللہ تعالیٰ ھذا القرآن کہہ رہا ہے، جیسے اس کی طرف انگلی سے اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ قرآن ہم نے تم پر نازل کیا ہے، الیکا، تم پر۔ اب یہ تم کون ہے، اسے ہم دوسرے سوال کے جواب میں تلاش کریں گے، لیکن یہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور وحی کے جو کچھ نازل کیا، خود قرآن اس کو لفظ قرآن سے تعبیر کر رہا ہے۔ اسی سوال کا جواب سورۃ الانسان میں یا سورۃ الدہر کی آیت نمبر 23 میں ہے، ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یقیناً ہم نے، یعنی کہ ہم نے، بالکل ہم نے نازل کیا ہے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اب دیکھیں، پہلا لفظ انا ہے، دوسرا نحنو ہے، تیسرا نزلنا ہے۔ یہ تینوں طریقے ہم کے لیے عربی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ تو تین دفعہ یہ بات دہرانا کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے بہت زیادہ زور اور بہت زیادہ تاکید پیدا کر رہا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے قرآن کے۔ اس سوال کا جواب سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے، جی ہاں بالکل ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ادھر اس آیت میں 2 دفعہ جو جملے کے شروع میں ہم کا تصور دہرایا ہے، تو بعد میں زور اور وزن پیدا کرتا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اسی سوال کا جواب سورہ شورى کی آیت نمبر 7 کے ایک جملے میں ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے عربی زبان میں، یا عربی کا قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے، تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ اب اس پہلے سوال کے جواب میں جو 4 آیات ہم نے قرآن سے دیکھی ہیں، ان چاروں آیات میں لفظ قرآن موجود ہے، جو بار بار ذہن میں اس بات کو بالکل روشن کر رہا ہے، دو ٹوک کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ خالق کائنات نے بطور وحی کے جو کچھ نازل کیا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ تو ہماری پہلی سٹیج کے پہلے سوال کا جواب یہ ملا کہ خالق کائنات نے بطور وحی کے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب آئیے دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کس ہستی پر نازل کیا ہے؟ تو اس کے لیے سورہ محمد کی آیت نمبر 2 پر ذرا غور کریں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو لوگ ایمان لانے کا کام کرتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی ایمان لانے کا کام کر رہے ہیں، اور اس ایمان لانے کے کام کے ذریعے اپنے اندر مسلسل بہتری اور اصلاح لے کر آتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ایمان لانے کا کام کر رہے ہیں اس چیز پر، اس چیز کے مطابق، اس چیز پر عمل کر کے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس آیت میں نزلہ کے ساتھ علی محمد کا لفظ ہے، جو بالکل نام لے کر واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ اس ہستی پر نازل کی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ ایک ہی آیت اتنی زوردار اور دو ٹوک ہے، اتنی واضح اور اتنی روشن ہے کہ ایک ہی وار میں دوسرے سوال کا جواب فائنل کر دیتی ہے۔ تو ہمارا دوسرا سوال تھا کہ خالق کائنات نے یہ قرآن کس ہستی پر نازل کیا ہے، تو خود قرآن اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ قرآن جس ہستی پر نازل کیا گیا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آئیے تیسرے سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے؟ تو دیکھیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 کا یہ جملہ جو اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ اے نبی کہہ دو مجھ پر وحی ہوتی ہے یہ قرآن، جیسے انگلی سے اشارہ کر کے کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہو، ھذا القرآن، تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں کہ کسی بھی نقصان پہنچنے سے پہلے، جس کو ہم خبردار کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ جس تک یہ قرآن پہنچ جائے تو وہ بھی خبردار ہو جائے۔ اور پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 6 ہے،
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ عَلِیمٍ، کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف عطا کیا ہے، تمہیں دیا ہے القرآن اپنے پاس سے یا اس کے پاس سے جو حکیم اور علیم ہے، یعنی یقیناً تمہاری طرف قرآن آیا ہے اس کی طرف سے جو حکیم اور علیم ہے۔ اب ان دو آیات سے اس تیسرے سوال کا جواب فائنل ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے شعور اور مکمل علم کے ساتھ یہ بات معلوم تھی کہ ان پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اب پہلی سٹیج کا چوتھا سوال آ جاتا ہے کہ کیا خالق کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کوئی اور چیز نازل کی ہے؟ تو اس کے جواب میں سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 کو دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ یقیناً ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک دہرا کر پڑھی جانے والی 7 یعنی کہ 7، یہ سورہ الفاتحہ کی طرف اشارہ ہے جو کہ قرآن کے دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد پورا قرآن آتا ہے، اور اس کے لیے الفاظ ہیں والقرآن العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 میں واضح کر دیا کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ سوائے قرآن کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سورۃ الفاتحہ بھی نزول کے اعتبار سے اسی قرآن کا حصہ ہے، لیکن قرآن کے دیباچے اور مقدمے کے طور پر اس کی اپنی ایک الگ شناخت ہے۔ یوں ہم ان چاروں سوالوں کا جواب قرآن سے تلاش کر چکے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پورے شعور اور پورے حواس میں پورے علم کے ساتھ نازل کیا گیا کہ وہ جانتے تھے کہ ان پہ قرآن ہی نازل ہوا ہے، اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نازل نہیں ہوئی ہے۔ ان چار سوالوں سے قرآن کے نزول کی حد تک، اس کے نازل کرنے والے کا، خود نازل ہونے والی چیز کا، جس پر نازل کیا گیا ہے اس ہستی کا، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کا مکمل احاطہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں صرف 3 ہی ہستیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی ہے، دوسرے وحی کو یعنی اس پیغام کو اللہ سے لے کر آنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور تیسرے جن پر یہ قرآن نازل ہوا یعنی نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں آ کر پہلی سٹیج مکمل ہو گئی۔ اب اگلی سٹیج کے 4 سوالوں میں سے ہم قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اب اس قرآن کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو جمع کیسے کیا جائے گا، اس کو پڑھا کیسے جائے گا، اس کو سمجھا کیسے جائے گا، اور قیامت تک اس کو محفوظ کیسے رکھا جائے گا۔ تو اب ایک ایک سوال قرآن سے پوچھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا کیا جواب دیتا ہے۔ تو دوسری سٹیج کا پہلا سوال ہے کہ اس قرآن کی فائنل ترتیب کون دے گا؟ تو اس کے لیے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 کو دیکھیں۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، اب اس لفظ علینا پر غور کریں، ہم پر یہ چیز لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے خود پر اسے فرض کیا ہوا ہے۔ آگے ہے جمعہ، یہ قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو جمع کریں گے، شروع سے لے کر آخر تک تمام آیات کو ان کی فائنل ترتیب میں ہم خود رکھ کر تمہیں دیں گے، اس کے لیے تمہیں کسی دوسرے کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اسی جملے میں آگے ہے قرآنہ، جو دوسری سٹیج کے دوسرے سوال کا جواب ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ اس قرآن کو ٹھیک ٹھیک کون پڑھوائے گا۔ تو اسی علینا کے لفظ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تلاوت پڑھنے کا ٹھیک ٹھیک طریقہ ہم ہی بتائیں گے۔ تو پہلے 2 سوالوں کی مکمل ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے لی ہے کہ اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ اس کے بعد دوسری سٹیج کا تیسرا سوال تھا کہ قرآن کون سمجھائے گا۔ تو اسی سورہ قیامت کی آیت نمبر 19 کو دیکھ لیں کہ ثم ان علینا بیانہ، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ بات بھی ہم نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اپنے اوپر لازم کر لی ہے، یہ ذمہ داری بھی ہم ہی نے اٹھا لی ہے کہ یہ قرآن ہم ہی سمجھائیں گے۔ شروع میں بتایا ہے کہ اچھا جب یہ قرآن ترتیب میں آ جائے گا اور تم اسے ٹھیک ٹھیک پڑھنے کی پوزیشن میں بھی آ جاؤ گے، تو اب تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ یہ بات درمیان والی آیت نمبر 18 میں کہی گئی ہے، جس کو تفصیل سے پڑھنا ہو وہ پوری ترتیب سے پڑھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، ان 4 آیات میں یہ سارا کچھ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب اطاعت کی اور پیروی کی اور اس کو فالو کرنے کی بات آئے گی تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تم اس کتاب کو اور اس کی آیات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی پوزیشن میں آ جاؤ۔ تو وہ تمہیں کون سمجھائے گا؟ ہم سمجھائیں گے۔
کہ یہ چیز بھی ہم پر لازم اور فرض ہے، اور یہ ہماری خاص ذمہ داری ہے کہ ہم ہی اس کو تمہیں سمجھائیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری سٹیج کا چوتھا اور آخری سوال حال پہنچا کہ اس قرآن کی قیامت تک حفاظت کون کرے گا۔ تو اس کے لیے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 کو دیکھ لیں، بڑی مشہور آیت ہے، جگہ جگہ کوٹ کی جاتی ہے، جگہ جگہ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہاں پر عربی زبان کو جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا عظیم انداز اختیار کیا گیا ہے کہ آیت ہے ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، ان ایک ہم کے لیے، نحن دوسرا ہم کے لیے، نزلنا میں نون الف نا تیسرا ہم کے لیے، پھر الذکر و انا اور پھر چوتھا ہم کے لیے، لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کا جو بندوبست ہے اس میں شروع میں انا، پھر ہے نحنو، پھر ہے نزلنا، پھر ہے الذکر، یوں 4 مرتبہ اس ایک آیت میں ہم کے تصور کو دہرا کر اللہ تعالی نے اس جملے میں زور پیدا کرنے کی انتہا کر دی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت ہمارے علاوہ اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کریں۔ کسی انسان کو ان چاروں میں سے کوئی ایک کام کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں سونپی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول سے لے کر تا قیامت اس کی حفاظت تک، جس میں اس کا ترتیب میں آنا، صحیح طریقے سے پڑھا جانا، اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھا جانا اور اس کا قیامت تک محفوظ رہنا، ان تمام چیزوں کی مکمل ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنا کام کیسے کرتا ہے اس کی تفصیل کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان اپنی محدود عقل اور محدود علم کے ساتھ اتنی ہی چیزیں سمجھ سکتا ہے جو کہ اس کے دائرہ علم و شعور میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور وہ مخلوق کی استعداد سے بہت بلند اور اس کے احاطہ شعور سے بہت ماورا ہے، اس لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ سارا احاطہ انسان کر سکے یہ ناممکن ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے دیا ہے کیونکہ وہ خود اس کی ذمہ داری اٹھا چکا ہے اور اس کی واضح تفصیل خود قرآن میں بتا چکا ہے۔ اب وہ یہ کام کیسے کرتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو یہ ہے وہ طریقہ اور یہ ہے وہ پروسیس جس کے تحت قرآن ہم تک پہنچا، اور یوں ہم نے اس بڑے سوال کا جواب تلاش کر لیا کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا۔ تو یہ ساری ڈسکشن اس بات پر ختم ہو رہی ہے کہ قرآن ہم تک ایسے پہنچا۔